رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے 1162 نمبر، آپ خود پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ علی وقار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن میں نے نبوت کا اعلان کیا، اس دن پہلی وحی نازل ہوئی، اس طرح کا مضمون ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی روزہ وہ یوم تشکر کے طور پر ہے، ایک شکر کے اظہار کے طور پر ہے، وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی شخص کے آنے کی سیلیبریشن آپ تبھی کریں گے جب اس شخص کے آنے کا کوئی فرق پڑا ہو، کوئی کنٹریبیوشن ہو اس کی، کوئی اس کا امپیکٹ ہو دنیا میں، کوئی اس کے آنے سے ڈفرنس پڑا ہو، تبھی تو اس کے آنے کی بات کریں گے نا، تبھی تو اس کے جانے کے بعد اس کی کتابیں لکھیں گے نا، اس کی صفات کا بیان ممبروں پر چڑھ کے ہوگا اور دنیا والے اس کی سیلیبریشن کریں گے، جشن منائیں گے۔ چائنا کے اندر ایک بندہ آیا تھا، اس نے سوئی ہوئی قوم کو اٹھایا اور معاشی ترقی کی شاہراہ پہ ڈال دیا، دیکھو کتنا جشن کرتے ہیں۔ ادھر ترکی میں بھی ایک آیا تھا، پاکستان کے اندر بانی پاکستان کو ہم سب جانتے ہیں، اور کسی کے گھر 4 بیٹیاں ہوں اور بیٹا پیدا ہو جائے، مجھے بتائیے وہ اپنے اس بیٹے کی پہلی سالگرہ اس کو احتشام کے ساتھ منائے گا؟ مزدوروں کا عالمی دن نہیں منایا جاتا؟ محبت کا عالمی دن منایا جاتا ہے؟ ایئرپورٹ کے اوپر ہوائی جہاز جب ایجاد ہوا تھا اس کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے۔ ہر کام تو ہو رہا ہے، سیلیبریشن تو ہو رہی ہے، تو جب بھی کوئی بڑا بندہ اس دنیا میں آیا اس کی سیلیبریشن کی جاتی ہے، اور جس دن رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی، بتائیے کیسی سیلیبریشن ہونی چاہیے؟ آپ کے آنے کا امپیکٹ کیا ہوا؟ امپیکٹ سنو، آپ کا اس زمین پر جو ولادت باسعادت ہوئی۔ تھامس کارلائل لکھتا ہے پور شیفرڈ رومنگ ان دا ڈیزرٹ، غریب چرواہے اس صحرا میں آوارہ گردی کرتے رہتے تھے۔ وہ عرب 1/3 تھا پورے یورپ کا، سینڈوچ ہوا تھا۔ they were not asset, they were liabilities۔ کوئی دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا ان کی طرف۔ ماں سے وطی کرنے والے، ننھی بچی کو دفنا دینے والے، ان کی طرف کون دیکھے گا؟ انسانیت چھو کر بھی نہیں گزری تھی ان کو۔ سکندر آیا تھا وہاں، دیکھا تک نہیں۔ رومنز گزرے تھے، کون لوگ ہیں یہ، دیکھا تک نہیں۔ ان کے ارد گرد بڑی سلطنتیں تھیں، کوئی ان پر حملہ بھی نہیں کرتا تھا کہ ان کو لے بھی لیا تو ہمیں ہی وقتہ پڑنا، ان کو کیا لے کے کرنا ہم نے۔ یہ حالات تھے اس سرزمین کے۔ اور پھر اسی جگہ پر 12 ربیع الاول کو کن کی ولادت ہوئی؟ unnoticed became world notable۔ وہ عرب جس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف ہو گئی ہیں۔ far behind، وہ standing at the front، وہ جو سب سے پیچھے تھے سب سے آگے آگے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یہ جہالت و سفالت کے اندھیرے ڈوب گئے، فاران کی چوٹی سے وہ نور چمکا کہ ہر طرف اس نور کی کرنیں بکھرنے لگی۔ میرے آقا نے دین رحمت دیا، سوچتے اور سنتے چلے جاؤ۔ جب بھی میں آپ سے پہلی بار ملوں گا کیا کہوں گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دین کے اندر ملاقات کی ابتدا رحمت کی دعا سے ہو، بتاؤ کیسا دین ہوگا وہ؟ موتا کی جنگ میں جب حضور نے بھیجا، فرمایا صحابہ کو درختوں کو کاٹنا نہیں ہے، درختوں کے نیچے بولو براز نہیں کرنا، مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور کہتے ہیں میں چاہتا ہوں نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن پیچھے جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، اس وقت میں خواتین بھی نماز پڑھا کرتی تھی پیچھے، کہا مجھے خیال آتا ہے کہ اس کی ماں کے دل میں کیا ہوگا، نماز میں چھٹی کر دیتا ہوں۔ جانور کے چہرے کو مارنا نہیں ہے، بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا، ایک جانور کے سامنے کسی کو ذبح نہیں کرنا۔ فرمایا جس کسی نے کسی آدمی کے قتل میں آدھے جملے کے برابر بھی مدد دی وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بتائیے یہ جملے دنیا کو کھویا ہوا امن سکون نہیں دلا رہے؟